ان بے شرموں نے تو قرآن کے خلاف فیصلے کیے. قرآن کیا کہتا ہے، انہوں نے کیا فیصلے کیے کہ یہ سائفر پہ بحث ہو رہی ہے نا، کبھی توشہ خانہ پر بحث ہو رہی ہے، کبھی عدت پر بحث ہو رہی ہے، شرم یہ عدت کے معاملے پر. تو جب یہاں پر یہ بحث ہو تو وہ غربت ہے، اور وہ جو مفلسی ہے اس کی تو بحث ہی نہیں، وہ رینکنگ ہی نہیں بڑھتی ٹی وی والوں کی. ٹی وی والوں سے کہو کہ اس بات پر بحث کرنی ہے، ان کو اس سے رینکنگ نہیں بڑھتی. آپ آئیں، اعتراض کریں حکومت پر، دوسرا جواب دیں، آپس میں گالیاں دیں ایک دوسرے کو، تو وہ ٹی وی کا دھندا چلتا ہے. تو میں نے ٹی وی پر جانا چھوڑ دیا. یہ پریس ابھی لے جائے گا تو لے جائے گا. میں ٹی وی کو کوئی 6 مہینے ہو گئے، 7 مہینے ہو گئے، کسی کو انٹرویو نہیں دیا. اس لیے مجھے فون کرتے ہیں اینکرز کے لیے، آپ دے دیں. میں کہتا ہوں اچھا جی، میں تو ہم آپ کی پوری بات چلائیں گے. تو میں کہتا ہوں میری 1 گھنٹہ اگر بات چلائی تم نے تو 10 گھنٹے جھوٹ بولو گے اس کے اوپر، تو میں کیوں آپ کو موقع دوں؟ 1 گھنٹے کی بنیاد پر 10 گھنٹے 20 گھنٹے آپ جھوٹ ہی چلاتے رہیں گے. تو لہذا اس جھوٹ کا بول بالا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری جد و جہد کے اندر یہ میڈیا ہو پن کرنا اور یہ غداری کا معاملہ. میں نے کراچی بار کے اندر یہ بات یاد دلائی کہ ولی خان کو غدار بنایا، اس کے اوپر مقدمہ چلایا. اس نے 40 پیجز کا حیدرآباد ٹرائیبیونل کے سامنے 40 پیجز کا اپنی ایفیڈیوٹ کے اندر یہ کہا کہ جی ہم تو پاکستان بچانا چاہتے ہیں، ہم پاکستان بچا رہے ہیں. ہم نے جب یہ مشرقی پاکستان کا کرائسس ہوا تھا تو ہم نے کہا تھا جن کے پاس مینڈیٹ ہے ان کو حکومت دو، اور ہم آج بھٹو سے بھی یہی کہتے ہیں کہ مینڈیٹ جہاں ہے جس کا اس کو حکومت دو. یہ جب کی بات ہے جب ان کی گورنمنٹ ڈسمس ہو گئی تھی بلوچستان اور کے پی میں، تو وہ غدار ہو گئے. اسی جیل کے اندر فیض احمد فیض صاحب کو جیل کر دیا، 3-4 سال رہے. لیفٹیننٹ کرنل پوشنی نے، جو میجر کیپٹن پوشنی تھا شاید، وہ بھی ان کے ساتھ گرفتار تھا. وہ ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلا. آپ جس کو دیکھیں غداری کا مقدمہ. تم پاکستان کے خلاف ہو. ارے بھائی، پاکستان کی آئیڈیالوجی کا ٹھیکیدار کون بن گیا، کیسے بن گیا؟ عوام میجورٹی میں چند لاکھ ہماری فوج ہے. فوج تو بالکل میرے خیال سے میرے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہے اور کرتی رہی ہے. یہ جو فوج کے سینئر آفیسرز ہیں ان کے انٹرپریٹیشن مختلف بن جاتی ہے، معاملات اور حساب کے بعد بدل جاتی ہے. تو میں جناب علی، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر اس بات کی بھی گزارش ہوئی کہ بھائی آپ پولیٹیکل یونٹی پیدا کریں. بالکل صحیح مشورہ ہے، آپ مذاکرات کریں، بالکل صحیح مشورہ ہے. میں جب کراچی میں تھا، میرے بھائی غور سے سنو، مجھ سے لوگ کہتے ہیں مسئلہ کیا ہے یار، تم اور ایم کیو ایم والے بیٹھ جاؤ، مسئلے حل ہو جائیں گے. مسئلہ کیا ہے؟ وہ قتل و غارت گری کرتے ہیں، وہ لوٹ مار کرتے ہیں، وہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، وہ آگ لگاتے ہیں، وہ لوگوں کو جان سے ہزاروں کو مار دیا. مسئلہ کیا ہے؟ بیٹھ جاؤ، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. میں ان کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہوں، مگر ان کا موٹیو ہی کچھ اور ہے. مگر اب بھی میں کہتا ہوں کہ جو دھاندلی سے اقتدار میں آئے، چلو ان کو کوئی اتھارٹی دے دے. میں نے کل پرسوں یہ مثال دی کہ میں اگر کوئی گھر کے لیے بات کرنے جاؤں تو کس سے بات کروں؟ گھر کے مالک کو تلاش کروں گا، گھر میں جو رہ رہا ہے اس کی بات کروں گا. اگر چوکیدار کہتا ہے کہ میں گھر کا مالک بن گیا ہوں تو اس سے بات کروں گا. میں بانی سے تو بات نہیں کروں گا. باہر جو کھڑا ہوا ہے ٹھیلے والا، اس سے تھوڑی بات کروں گا. یہ جو فارم 45 والے ہیں، یہ 47 والے ہیں، یہ تو ٹھیلے والے بھی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل آباد بار ایسوسی ایشن کے وکلا، میرے دوست ساتھی انوار الحق صاحب، صدر فیصل آباد بار، رانا مرتضی حکیم صاحب، جنرل سیکرٹری فیصل آباد بار، ایم این ایز، ایم پی ایز، میرے دوست اعظم سواتی صاحب، میرے ہیرو چنگیز خان کاکڑ صاحب، میرا پرانا دوست سجاد حیدر، کہاں بیٹھے؟ یہاں بیٹھے. آپ سب کو بہنوں، آپ نے تو کمال کر دیا پاکستان میں، واہ واہ واہ. السلام علیکم. یہاں اور سارے بارز کے اندر اور سارے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی جدوجہد چل رہی ہے، جو جب سے انسان نے سوسائٹی بنائی، جب سے وہ جدوجہد ہے. انسان کی اپنی تاریخ اینتھروپولوجیکلی کوئی 1 لاکھ سال 2 لاکھ سال کی لگتی ہے،
مگر لکھی ہوئی تاریخ تو 5-6 ہزار سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے۔ اس تاریخ کے اندر بھی جب بھی انسان نے ساتھ رہنا شروع کیا تو جنگل سے ہٹ کر، اس وقت عمران خان صاحب جنگل سے بھی موازنہ کر رہے ہیں کہ جنگل سے ہٹ کر انسانوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ حقوق، انسانی حقوق اور کوئی قانون ہونا چاہیے۔ اور اسلام کا پیغام تو 1,72,000 پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا، اور پتہ بھی نہیں کون کون کیا پیغمبر تھے، اتنی بڑی لمبی کہانی ہے۔ مگر ایران کے اندر سائرس دا گریٹ، اس نے قانون کے حساب سے کچھ لکھا۔ لوگ کہتے ہیں وہ جو پارسی تھا اہورا مزدا، وہ بھی وحدانیت پر یقین رکھتا تھا، اس نے بھی قانون بنایا۔ پھر یونان کے اندر سقراط، اس کو کسی نے پوچھا کہ قومیں کیسے بنتی ہیں؟ ذرا سوچو، آج کل پاکستان کے اوپر یہ بات بھاری ہے۔ پوچھا کہ قوم کیسے بنتی ہے؟ تو سقراط نے کہا کہ قوم بنتی ہے تجارت سے، جو آپ کی معیشت چل نہیں رہی۔ قوم بنتی ہے مشاورت سے، بغیر مشاورت کے قوم نہیں بنتی۔ پھر کسی نے پوچھا کہ بس یہی دو چیزیں ہیں؟ اس نے کہا نہیں، قوم کی حفاظت جو کرتا ہے نا، وہ جذبات کرتے ہیں۔ تھائموس کا نام لیا اس نے۔ 3 عناصر ہیں جس کی بنیاد پر قوم بنتی ہے۔